بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا صَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، سورۃ الحجر آیت نمبر 29۔ عزیزان محترم، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نور محمدی، روح کائنات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مظاہر و نشانیاں ہر عالم میں رکھی ہیں۔ آفاق میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر ہیں، اور انسان کی ذات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر موجود ہیں۔ ان دونوں عالموں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے۔ کیا فرمایا؟ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں، اللہ پاک فرماتے ہیں، اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے۔ عالم اصغر آیاتنا فی انفسہم کے عنوان کے تحت ہے، اور عالم اکبر آیاتنا فی الآفاق کے عنوان کے تحت ہے۔ عالم اصغر سے مراد انسان کی ذات اور مختلف اعضاء، سر، دماغ، آنکھیں، ناک، کان، پھیپھڑے، گردے اور دل وغیرہ ہیں۔ جبکہ عالم اکبر میں وہ ساری کائنات ہے جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہے، جس میں سورج، چاند، سیارے، ستارے، کہکشاں، الغرض قدرت کے تمام مناظر عالم اکبر کا حصہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں عالم اصغر و اکبر میں بہت ساری قدریں مشترک رکھی ہیں۔ مثلا انسان کے اندرونی اعضاء کے
متعلق بیان کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے وہ متعلق ہیں، ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے چلتے ہیں۔ کسی ایک شے کی کوآرڈینیشن ختم ہو جائے تو انسان کے اندر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عالم اکبر میں موجود اشیاء بھی باہم متعلق ہیں۔ سورج زمین کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے، زمین سورج کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے، سیارے اپنے کہکشاؤں میں کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ کوآرڈینیشن ختم ہو جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ جس طرح عالم اصغر یعنی انسان کی حقیقت روح ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر انسان کو زندہ و تابندہ رکھے ہوئے ہے اور حرکت میں رکھتی ہے، اسی طرح لازم آتا ہے کہ کل کائنات کی صورت میں موجود عالم اکبر کو حرکت میں رکھنے کے لیے بھی ایک روح موجود ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کے اندر ایک روح ہے اور جسم کو زندہ اور حرکت میں رکھنے والی روح ظاہری آنکھ سے پنہا نہیں ہوتی، اسی طرح کل کائنات کو بھی حرکت میں رکھنے والی ایک روح ہے جو عام ظاہری آنکھ سے پنہا ہے۔ دوستان محترم، انسان ایک مجسمہ ہے۔ اگر روح قائم ہے تو مجسمہ حرکت میں ہے، اگر روح نکل جاتی ہے تو مجسمہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ وہ روح کیا ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی بھی رواں دواں ہے اور کل کائنات کی زندگی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ آئیے اس حقیقت کو قرآن مجید سے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجر 29 آیت میں، فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے بطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں، مطلب کہ جو باطن ہے بشریت کا اس کے اندر میں اپنی نورانی روح پھونک دوں۔ اب سوچنے کا ایک وقت آ گیا، ٹائم، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خالق اور مخلوق کی جنس ایک نہیں ہو سکتی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق اپنی روح مخلوق کے جسد میں پھونک دے؟ کیونکہ وہ جسد خالق کی جنس جو پھونک دے، کیونکہ خالق کی جنس اور ہے، مخلوق کی جنس اور ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، خالق کی بات کرتے ہیں، وہ جنس سے بھی پاک ہے، اس کا کوئی جنس نہیں ہے، ہماری جنس ہے۔ لہذا جب خالق کی روح کا مخلوق میں پھونک دیا جانا ممکن نہیں تو پھر اس روح کا تذکرہ رب تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا، روحی، میری روح۔ اس نسبت کے مطلب اس کی جو نسبت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مالک اور ملکیت دونوں کی جنس ایک ہو جائے۔ مالک اور ملکیت میں نسبت تو رہتی ہے مگر مالک اور ملکیت کی جنس ایک نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں قلمی، میرا قلم، سیارتی، میری گاڑی۔ یہ میں نے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں قلم اور گاڑی کے ساتھ نسبت تو موجود ہے مگر اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ مالک اور ملکیت کی جنس ایک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جب ارشاد فرما رہے ہیں نفخت فیہ من روحی، تو اس سے مراد یہ ہے اس روح کی حقیقت کیا ہے جسے جسد آدم میں پھونکا گیا۔ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے جدا کر کے ایک اس نور کے فیض سے نور پیدا کیا، پھر وہ نور مشیت عزتی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھے، نہ انسان تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات پیدا کرے تو اس نور میں سے 4 حصے تقسیم کر دیے۔ پہلے حصے سے قلم بنا دیا، وما علینا الا البلاغ۔